میں نے خواہش کی کہ میں شادی کروں اور میں نے شادی کر بھی لی۔ اولاد کی نعمت سے محرومی کے باعث زندگی میں وحشت سی تھی۔ پھر میں نے خواہش کی کہ میرے آنگن میں بھی پھول کھلیں، میرے گھر میں بھی بچوں کی ننھی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے رب تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ اب گھر کی دیواریں تنگی داماں کی شکایت کرنے لگیں۔ پھر میں نے خواہش کی کہ میرا اپنا گھر ہو، اس کے ساتھ ایک باغیچہ ہو۔ کچھ عرصہ بعد میرے پاس گھر بھی تھا اور باغیچہ بھی، مگر اولاد بڑی ہو چکی تھی۔ پھر میں نے خواہش کی کہ بچوں کی شادیاں کروں۔ میں اس فریضے سے بھی سب کو دوش ہوا، مگر اب مشقت بھرے کام اور جاب سے تھک گیا تھا۔ پھر میں نے خواہش کی ریٹائرمنٹ لے کر باقی زندگی آرام کروں۔ میں نے ریٹائرمنٹ لی، بچے شادیاں کر کے اپنے گھر بسا چکے تھے، میں تنہا ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جب میں یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ تب میں زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اب واپس لوٹ رہا تھا، لیکن خواہشات تھیں کہ ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے خواہش کی کہ قرآن مجید حفظ کروں، لیکن میری قوت حافظہ جواب دے چکی تھی۔ پھر میں نے خواہش کی کہ اللہ کے لیے روزے رکھوں، مگر صحت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ پھر میں نے خواہش کی کہ رات اٹھ کر تہجد پڑھوں، مگر میرے کمزور پاؤں میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے۔ سچ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو فقیری سے پہلے، فارغ حالی کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ اپنے ذکر، شکر اور عبادت کی حسن بجا آوری میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے مسلمان بھائی اور بہن، اگر آپ کے روزانہ کے شیڈول میں چاشت کی 2 رکعت، قرآن مجید کا کوئی رکوع، رات کی وتر، کوئی اچھی بات، کوئی صدقہ جو رب کی ناراضگی کو خوشنودی میں بدل دے، کوئی ایسی نیکی جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہو، اگر نہیں تو پھر زندگی کا کیا لطف، پھر کس لیے جی رہے ہیں؟ آؤ روز حسرت کے آنے سے پہلے، بڑھاپے کا جوانی کو کھانے سے پہلے، بیماری کا صحت کو چاٹ جانے سے پہلے عمل کریں، خود کو بدلیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔